الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا درس اسم نکرہ کے بارے میں جاری تھا کہ کلام کے اندر اس میں نکرہ لانے کی اغراض کیا ہیں، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سبق کو ملاحظہ فرمائیے۔ تیسری جو غرض ہے نکرہ لانے کی وہ یہ ہے والعمومی، یعنی وکل عمومی بعد النفی، اس کا عطف ما قبل پر ہے۔ اغراض بیان ہو رہی ہیں کلام کے اندر اس میں نکرہ لانے کی، تو تیسری غرض یہ بیان کی ہے کہ والعموم بعد النفی، یعنی یہ غرض ہوتی ہے نفی کے بعد عموم۔ نحو، مثال کے طور پر ما جاءنا من بشیر، نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی بشیر یعنی کوئی خوشخبری سنانے والا۔ کفار قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی بشیر و نذیر، کوئی رسول، نبی، پیغمبر نہیں آیا تھا۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جھوٹ بولیں گے۔ تو یہ محل استشہاد یہ لفظ بشیر ہے۔ بشیر کا جو اسم ہے نکرہ ہے، معرفہ نہیں لائے۔ نکرہ لانے کی غرض کیا ہے کہ عموم بعد النفی، یعنی ما نافیہ ہے اور اس کے بعد یہ اسم نکرہ جو ہے لائے ہیں، تو جب کسی کلمہ نافیہ کے بعد کوئی اسم نکرہ آئے تو پھر وہاں عموم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ والعموم بعد النفی، نفی کے بعد عموم، یعنی ما جاءنا من بشیر، کوئی ایک بھی بشیر یعنی کوئی ایک بھی نبی ہمارے پاس نہیں آیا تھا دنیا میں، معاذ اللہ، یہ کفار کہیں گے۔ تو یہاں عموم کا فائدہ حاصل ہو گیا، عموم بعد النفی والا معنی پیدا ہو گیا، یعنی ما نافیہ ہے، ما جاءنا، نہیں آیا تھا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی ایک بھی بشارت دینے والا، ولا نذیر، اور کوئی ایک بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ جیسا کہ میں آپ سے کہوں کہ کلاس کے اندر کوئی ایک طالب علم بھی نہیں آیا، کوئی ایک طالب علم بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عموم بعد نفی ہے۔ ما جاء فی الفصل، کلاس میں نہیں آیا، من طالبین، کو ایک بھی طالب، یا آپ کہیں ما جاءنا من رجل ہا ہنا، ہمارے پاس کوئی ایک شخص بھی یہاں نہیں آیا۔ تو جب بھی نفی کے بعد اس میں نکرہ آئے تو وہاں عمومیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عموم بعد النفی، یعنی نفی کے بعد عموم۔ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفِي تَعُمُّ، یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جو نکرہ ہوتا ہے جب سیاق نفی میں آئے تو تعم، یعنی اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی سب کی نفی والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفِي تَعُمُّ، اس میں نکرہ جب سیاق نفی میں آ جائے، جیسا کہ یہاں اس میں نکرہ بشیر جو سیاق نفی میں آئے، یعنی ما نافیہ یہاں اس سے پہلے آ چکا ہے، تو یہاں عموم کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، وَلِقَصْدِ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لِقَصْدِ نَوْعٍ كَذَلِكَ، یعنی یا فرد معین کے قصد کے لیے یا کسی نوع معین کے قصد کے لیے۔ کذالک سے مراد کیا ہے؟ معین، یعنی والے قصد فرد معین او لقصد نوع معین، کسی فرد معین کا ارادہ ہو یا کسی نوع معین کا ارادہ ہو تو پھر بھی وہاں پہ اس میں نکرہ لاتے ہیں۔ مثال ملاحظہ فرمائیے۔ نحو، مثال کے طور پر واللہ، اللہ تعالیٰ نے خلق، پیدا فرمایا، کل دابۃ، ہر جاندار کو، من ماء، پانی سے۔ سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ یہاں دابہ نکرہ ہے، دابہ سے مراد ہے زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، اور کبھی تمام جاندار بھی مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو یہاں دابہ کا جو اسم ہے یہ محل استشہاد ہے، مقام استشہاد ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ ہے اسم نکرہ، اور یہاں جو مائن ہے یہ بھی محل استشہاد ہے، مائن بھی نکرہ ہے، دابۃ بھی نکرہ ہے۔ تو دابہ سے کیا مراد ہے؟ فرد معین، دابہ کا فرد معین، اور مائن سے کیا مراد ہے؟ ماں کی نوع معین، یعنی اللہ پاک نے
ہر جاندار کو، ہر جانور کو جو ہے ایک خاص قسم کے، خاص نوع کے پانی سے پیدا کیا، جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیے گھوڑا ایک جاندار ہے، بکری ایک جاندار ہے، اور گائے ایک جاندار ہے، انسان ایک جاندار ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ نوع کے پانی سے پیدا کیا۔ تو یہاں دابہ سے کیا مراد ہے؟ دابہ سے مراد ہے ایک خاص فرد دابہ، اور یہاں ماء سے کیا مراد ہے؟ ایک خاص نوع ماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر فرد دابہ کو الگ اور خاص طرح کے خاص نوع کے پانی سے پیدا فرمایا۔ یعنی گھوڑے کو اللہ نے پیدا کیا ایک الگ پانی سے، ایک الگ نوع کے پانی سے، اور گائے کو اللہ نے پیدا کیا پانی سے لیکن ایک الگ نوع کے پانی سے، بکری کو اللہ پاک نے پیدا کیا پانی سے لیکن ایک الگ نوع کے پانی سے۔ تو یہاں ہر پانی کی الگ الگ نوع مراد ہے، اور یہاں ہر فرد دابہ جو ہے وہ اس کی تخصیص مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دابہ کے فرد کو پانی سے پیدا کیا لیکن الگ الگ نوع کے پانی سے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں دابہ بھی اس میں نکرہ ہے اور معین بھی اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ لانے کی غرض کیا ہے کہ فرد معین کا قصد یا نوع معین کا قصد، اس لیے یہاں اس میں نکرہ کو لائے ہیں۔ فرد معین کے قصد کی مثال کیا ہے؟ دابہ، اور نوع معین کے قصد کی مثال کیا ہے؟ معین۔ پانچویں مثال اس میں نکرہ لانے کی جو غرض ہے، پانچویں مثال وہ دیکھیے کہ وَلِإِخْفَاءِ الْأَمْرِ، بات کو چھپانا، اخفا یخفی اخفا یعنی چھپانا۔ کسی چیز کو آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی کا نام چھپانا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی اس میں نکرہ ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام ذکر نہیں کرتے، کوئی مقصد ہوتا ہے وہاں پہ، جیسا کہ مثال سے واضح ہوگا۔ نحو، مثال کے طور پر، قال رجل، ایک شخص نے کہا، قال کہا، رجل ایک شخص نے۔ دیکھیں یہاں نام ذکر نہیں کیا کہ خالد نے یا زید نے کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک شخص نے کہا، مطلقاً ذکر کر دیا اور معرفہ ذکر نہیں کیا۔ ایک شخص نے کہا انک ان حرفت عن الصواب، بے شک آپ درست بات سے منحرف ہو گئے ہیں، یعنی آپ پٹڑی سے اتر گئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، آپ نے انحراف کیا ہے صواب سے۔ صواب سے مراد ہے ٹھیک راستہ، ٹھیک بات، درست موقف، آپ درستی سے منحرف ہو گئے ہیں، آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، یا آپ کا موقف درست نہیں ہے۔ تو آپ نے بتانے والے کا نام ذکر نہیں کیا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ پٹی سے اتر گئے ہیں، فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ سیدھے موقف سے ہٹ گئے ہیں، درست بات سے ہٹ گئے ہیں، صواب سے ہٹ گئے ہیں۔ نام ذکر کیوں نہیں کیا؟ تخفی اسمہ، تو اس کا نام چھپا رہا ہے، حتی لا یلحقہ اذن، تاکہ اس کو کوئی ایذا لاحق نہ ہو جائے، یعنی آپ کو خطرہ ہے اگر میں بتانے والے کا نام بتا دوں، انک ان حرفت عن الصواب کہنے والے کا نام ذکر کر دوں، علم ذکر کر دوں، تو یہ جو میرا مخاطب ہے یہ اس کو ایذا دے گا، یہ جا کے اس سے پوچھے گا، اس کو پکڑے گا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا تھا کہ انک ان حرفت عن الصواب، لہٰذا آپ نام کو چھپا گئے۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا انک ان حرفت، انحراف کرنا، انحرف ینحرف انحراف پھر جانا، انک ان حرفت عن الصواب کہ آپ درست موقف سے ہٹ گئے ہیں، تخفی اسمہ تو اس کا نام مخفی رکھ رہا، چھپا رہا ہے، حتی لا یلحقہ اذن، یہ اذن جو ہے یہ جو ہے مرفوع ہے، یہ فاعل بن رہا ہے اس کا، حتی لا یلحقہ اذن، تاکہ اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ تو محل استشہاد یہ لفظ ہے، رجل کا جو اسم ہے نکرہ ہے، نکرہ کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ اخفاء امر مقصود ہے، بات کو چھپانا مقصود ہے، آپ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے رجل کہا، ایک شخص نے کہا، کس نے کہا؟ آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ 5 اغراض انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔